لیکن آپ تو لڑتے ہیں، آپ تو پولیس والوں سے لڑتے ہیں، آپ تو آئی بی والوں سے لڑتے ہیں، اور پھر آپ تو صحافیوں سے بھی لڑتے ہیں۔ عمران ریاض خان واحد صحافی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ عمران ریاض خان جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے پہ خاموش کیوں ہے؟ منصور علی خان نے بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا، جس پہ عمران ریاض خان نے ایک میسج کیا کہ سوری اٹس این اولڈ پوسٹ، عمران ریاض خان ایک ذہنی مریض ہے اور یہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ ابھی تک وہاں مدینہ میں موجود ہیں، وہاں سے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں یا واپس آ گئے ہیں۔ اب کتنی بری بات ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں، اور یہاں میں عمران ریاض خان کو باوجود اس کے کہ جو اس نے پوسٹ کی ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کرے، لیکن اس کے رد عمل کی، اس کا جو طرز عمل ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان اے وے۔ اقرار الحسن صاحب، اگر عمران ریاض خان نے ایک چیز جو ہے وہ غلط پوسٹ کی تھی، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، آپ کا کام، یو ہیو ڈن یور جاب۔ کہ جی میں جرنلسٹ بھی ہوں، میں مقننہ بھی ہوں، اور میں ایڈمنسٹریشن بھی ہوں۔ جو دیکھنے والا ایک بندہ ہے وہ نہیں جانتا کہ اے آر وائی جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے یا نہیں رہا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ اقرار الحسن اور عمران ریاض خان کے درمیان جو ایک چپلش چل رہی ہے، جو ایک لفظی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں ہے۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار یہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے پہ خاموش کیوں ہے؟ آپ نے یقیناً یہ دیکھا ہوگا اور اس پہ کافی سارے ولاگس باقی دوستوں نے بھی کیے ہیں، منصور علی خان نے بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہے۔ ٹویٹر پہ جو ہے وہ عمران ریاض خان نے کچھ پوسٹ کیں، اور وہ پوسٹ شاید پرانی تھیں، جس پہ جو سید اقرار الحسن ہے سر عام والے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ پرانی پوسٹ ہیں اور آپ اس کو ڈیلیٹ کریں، یا یہ تو فلاں ٹائم کی پوسٹ ہیں، جس پہ عمران ریاض خان نے ایک میسج کیا کہ سوری اٹس این اولڈ پوسٹ۔ پھر اقرار الحسن نے کہا کہ آپ کو سوری نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی چاہیے، آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے۔ اور اس ساری جو لفظی جنگ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک ذہنی مریض ہے، اسے جان چھڑاؤ، مجھے اس سے پہلے اس کا کام پسند تھا، لیکن اب میں افسوس کرتا ہوں اس بات پہ، اس لیے اس کو بلاک کر رہا ہوں۔ اس کے جواب میں اقرار الحسن نے ایک ولاگ کیا، اس ولاگ میں اس نے کیا باتیں کی، ہم تھوڑا سا آپ کو لے کے چلتے ہیں 9-10 مہینے پیچھے، جس دوران عمران ریاض خان کو گرفتار ہوئے تھے اور ان کی گرفتاریاں مختلف مقدمات میں ہوئی تھیں۔ تو اس دوران بھی جو ہے وہ اقرار الحسن نے ایک ولاگ کیا تھا، اور اس ولاگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان کے بڑے نامور صحافی ہیں۔ ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض خان جو ہے ان سے مجھے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو محب الوطنی ہے اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے 9-10 مہینے پہلے کا سٹانس۔ اب آتے ہیں کہ جو موجودہ ولاگ ہے، اس ولاگ میں جناب وہ اقرار الحسن نے کہا کہ جی عمران ریاض خان ایک ذہنی مریض ہے اور یہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا بچہ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا انگوٹھا چوس کے جو ہے یہ بڑا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا، اب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کر دی ہے اور وہ ٹویٹ جو ہے غلط ہے یا وہ پرانی پکچر ہے، تو آپ اس پہ کہہ دیں کہ بھئی عمران بھائی آپ نے یہ پچھلی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ اب اگر آپ ان ٹویٹس کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران بھائی خدا کا خوف کریں، یہ آپ نے پچھلی ٹویٹ کر دی ہے، اور آپ ابھی تک وہاں مدینہ میں موجود ہیں، وہاں سے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں یا واپس آ گئے ہیں۔ اب کتنی بری بات ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی جو ہے وہ بلو دا بیلٹ بات نہیں کی، بھائی آپ ایک بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں یا واپس آ گئے ہیں۔ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ سمپلی کہ عمران بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ پرانی پوسٹ ہے اور شاید آپ سے جانے انجانے میں ہوئی ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو ٹھیک کر لیں، تو مے بھی اس کا ریئیکشن جو ہے نا وہ کوئی اور ہوتا۔ اور یہاں میں عمران ریاض خان کو باوجود اس کے کہ جو اس نے پوسٹ کی ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کرے، لیکن اس کے رد عمل کی، اس کا جو طرز عمل ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان اے وے کہ اس نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا سوری اولڈ پکچر، اور یہ کر کے اس نے اپنا جو ٹویٹ ہے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ اب اقرار الحسن صاحب چونکہ ان کو یہ خبت ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید وہ عقل کل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں ان سے زیادہ کوئی محب وطن آدمی بھی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کریں یا پاکستان کو یا دوسروں کو ٹھیک کرنے کا جو ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ بنے۔ تو آپ نے پوسٹ کی نشاندہی کر دی ہے، جی بسم اللہ 100 بسم اللہ، آپ نے یہ بات کر دی۔ اب یہ اگلے بندے کا اختیار ہے نا کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کرے یا نہ کرے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ اب اقرار الحسن کی یہ بہت بری بات ہے، ہمارے دوست ہیں لیکن ان کی یہ بہت بری بات ہے کہ وہ صحافی نہیں رہتے نا، وہ پھر امپلیمنٹر بن جاتے ہیں۔ آپ ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا جو سر عام جو پروگرام ہے جس پہ کافی زیادہ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے، کویسچنز بھی کیے ہیں۔ کویسچنز اس وجہ سے کیے ہیں کہ یار آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے کاروبار والوں پہ کیوں جاتے ہیں کہ جو ان نون ہیں، آپ ایسی فیکٹریوں پہ کیوں جاتے ہیں جو ان نون ہیں، آپ کبھی کسی بڑے ہوٹل پہ نہیں گئے، کبھی آپ سرینا پہ نہیں گئے، کبھی آپ نے میریٹ کا کچن جا کے چیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، کبھی آپ کسی بڑی
کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کی شوگر مل پہ نہیں گئے کہ کیا وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. کبھی آپ کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کے کارخانے پہ نہیں گئے کہ وہاں پہ جو SOPs ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ابھی مثال کے طور پہ آج سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ تہذیب بیکرز جو اسلام آباد والے ہیں ان پہ چھاپا پڑا ہے اور یہ کہا گیا کہ بھائی یہاں پہ جو کچھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ہیپاٹائٹس C کا جو ہے وہ کیس پازیٹیو آیا ہے اور اس وجہ سے وہ ان پہ ایک بین لگا دیا گیا ہے. تو اقرار الحسن کو تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ آج تک کسی بڑی چین پہ گئے ہوں. آپ کو وہ کراچی میں انڈسٹریل ایریا میں چھوٹے چھوٹے جو کارخانے ہیں, ہم اس بات سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے کہ جی وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور انہوں نے وہ چھاپے کیوں مارے ہیں. لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ چھاپا مارتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں جرنلسٹ بھی ہوں, میں مقننہ بھی ہوں اور میں ایڈمنسٹریشن بھی ہوں. ایک صحافی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا. اقرار الحسن صاحب, اگر عمران ریاض خان نے ایک چیز جو ہے وہ غلط پوسٹ کی تھی, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا, آپ کا کام, یو ہیو ڈن یور جاب, بٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو امپلیمنٹ دیٹ کہ جی آپ کہیں کہ جی آپ عمران ریاض خان کو یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی چاہیے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر کہنا چاہیے کہ سوری. آپ نے ہائی لائٹ کر دی, آپ کو بہت زیادہ دکھ ہے, آپ کو بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ اعتراض ہے, آپ وہ والی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کر کے ان کی پوسٹ بھی ٹویٹ بھی شیئر نہ کریں. آپ ایتھیکلی بی اے بگ مین, آپ یہ کرتے کہ آپ وہ پکچر لگاتے اور کہتے کہ شاید عمران ریاض خان نے یہ پکچر جو ہے وہ شیئر کی ہے, ان کے نالج میں نہیں ہے کہ یہ پچھلی پکچر ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جانے پس پردہ جو ہے وہ حقائق کیا ہیں کہ آپ ایک دم جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آج تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی کسی بات پہ جو ہے وہ ان کی تعریف نہیں کی یا میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ نہیں لی, جبکہ عمران ریاض خان جو ہے وہ آج سے پہلے جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں اور یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, مجھے کسی نے نہیں کہا. تو بھائی اس سے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آج تک اسٹیبلشمنٹ کی کسی بات پہ جو ہے وہ ان کی سائڈ نہیں لی, اس سے بڑی سائڈ کیا ہو سکتی ہے کہ جو ARY ہے جس چینل پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ پچھلے کتنے عرصے سے جو ہے, کیا ہم نہیں جانتے, جو دیکھنے والا ایک بندہ ہے وہ نہیں جانتا کہ ARY جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے یا نہیں رہا. اب اگر اب بھی ہے ٹھیک ہے, میں پھر اگین یہ بات کہتا ہوں کہ یار کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحافی کو اور ایک جو میڈیا چینل ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اگین میں تعریف کروں گا عمران ریاض خان کا جو طرز عمل ہے کہ انہوں نے آخر میں آ کے جب 2-3 دھڑ ٹویٹس جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کی طرف سے آئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ فلاں جگہ کی پکچر ہے, یہ انہوں نے ابھی کر دیا ہے, یہ ابھی کر دیا, یہ ابھی کر دیا. بھائی اس کی اپنی وال ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ جو ہے تکلیف ہو رہی ہے یا آپ بہت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ صحافت کا, سچائی کا علم بردار آپ سمجھتے ہیں, جو کہ شاید آپ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ کیا آپ نے وہ جو لاہور والا کیس تھا ٹک ٹاک لڑکی کا جس پہ آپ اور وہ شامی صاحب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ نے بڑے دلاسے دیے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا اسٹیج ڈرامہ تھا, کیا آپ کی وہ خبر غلط نہیں تھی؟ اس سے پہلے وہ جو آپ نے مین ہینڈلنگ کی تھی, ایک بندہ جو تھا جس کو آپ نے تھپڑ مارا تھا, اس کے بعد آپ نے اس پہ معافی مانگی تھی, کیا وہ غلط نہیں تھا؟ یا اس سے پہلے آپ اتنے پروگرام کرتے رہے ہیں جس میں آپ جا کے تھانوں میں پولیس کچہریوں میں جاتے ہیں, آپ نے وردیوں سے لوگوں کو پکڑا ہے, آپ کو کون سا جو ہے وہ صحافت کا لا اجازت دیتا ہے یا پاکستان کا لا اجازت دیتا ہے کہ آپ بینگ صحافی جو ہے, بینگ اے جرنلسٹ, آپ جائیں اور آپ جو ہے وہ پھر جیسے پولیس والے پیچھا کرتے ہیں اس طرح پیچھا کریں اور پھر آپ امپلیمنٹ کروائیں؟ آپ کا کام ہے, آپ نے ہائی لائٹ کر دیا, اس کے بعد آپ کہیں جی یہ دیکھیں میرا یہ کام تھا, یہ رشوت لے رہے تھے, وہ کر رہے تھے, اب قانون جانے یہ جانے, فی امان اللہ. لیکن آپ تو لڑتے ہیں, آپ تو پولیس والوں سے لڑتے ہیں, آپ تو IB والوں سے لڑتے ہیں اور پھر آپ تو صحافیوں سے بھی لڑتے ہیں. عمران ریاض خان واحد صحافی نہیں ہے. ابھی آپ کچھ دن پہلے جب ابصار عالم صاحب نے لکھا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی جنرل باجوہ کے دور میں, تو اور جنرل باجوہ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, تو اس پہ آپ نے کہا کہ جی اور بالکل ابصار عالم کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, کیونکہ جب مجھے IB والوں نے مارا تھا تو یہ میری وہ پوسٹ جو ہے جس میں میں ایک بندے کو تھپڑ مار رہا ہوں اور بعد میں میں نے اس سے معافی مانگی ہے, تو وہ انہوں نے شیئر کی تھی. تو بھائی آپ بھی تو پرسنل ہوتے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بھی اقرار الحسن جو ہے وہ پرسنل ہوئے ہیں, انہوں نے بہت بلو دا بیلٹ لفظ یوز کیے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کا انگوٹھا چوس کے بڑے ہوئے ہیں, تو یہ کون سا جو ہے وہ مہذب لفظ ہے؟ یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کے وہاں جھوٹ بول رہے ہیں یا واپس آ گئے ہیں, یہ کون سا ہے؟ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا. اور آپ جو یہ کہتے ہیں ایک منافقانہ طریقے سے کہ میں بصد احترام اور بڑے عاجزانہ طریقے سے عمران ریاض خان بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ آئیں کہیں بیٹھتے ہیں, لائیو چینل میں بیٹھتے ہیں, بھائی اگلا نہیں بیٹھنا چاہ رہا نہ بیٹھیں, آپ کا کام ہے, آپ نے تنقید کر دی ہے, اس کے بعد آپ ان کی جان چھوڑیں, ٹھیک ہے. اس چپکلش میں جانے سے آپ کو جو ہے مطلب آپ نے ایک ٹویٹ کی ہے, جب آپ پروگرام کرتے ہیں آپ کو اس بات پہ تو دکھ ہے کہ جب آپ
کو تھپڑ پڑ رہے تھے اور آپ کی ہی ایک ویڈیو جو آپ کی غلطی تھی وہ ابصار عالم نے اپلوڈ کی تھی تو آپ کو دکھ ہوا تھا. اب اگر ایک عمران ریاض خان سے بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تشہیر نہ کریں, ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اللہ خیر صلی اللہ. تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ, تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مولا کا یہ جو فرمان ہے وہ صادق آتا ہے کہ ہم چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو لفظوں کی پرتوں میں بدل لیں, لفاظی کی پرتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیں, بیانیے کی پرتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیں, کہیں نہ کہیں ہماری جو اندر کی سچائی ہے, ہمارے جو اندر کا ہمارا جو کردار ہے وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور اقرار الحسن بھائی آپ, میں اگین آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے خلاف بھی بہت سارے لوگوں نے پروگرامز کیے ہیں. دعا زارہ والا جو کیس ہے اس میں ایک لڑکی ہے جس نے کہا کہ جی مجھے کیسے, اقرار الحسن نے مجھے فون کیا, پہلے مجھے کہتے رہے کہ مجھے ان سے لنک کرائیں, اس کے پیرنٹس سے میری بات کرائیں, جب اس کے پیرنٹس نہیں مانے تو اس کے بعد آپ نے انہی کے خلاف جو ہے وہ کر دیا. اسی طرح اور آپ جو پروگرام کرتے ہیں تو اس پروگرام کے نیچے جو ہے وہ آپ دیکھا کریں, کمنٹس دیکھا کریں کہ لوگ آپ کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں. میرا خیال ہے جہاں 10 جو ہے لوگ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں وہاں 3 ایسے ہیں جو آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقرار الحسن بھائی اس سے پہلے آپ نے کسی اور صحافی کے کتنے ٹویٹس جو ہے جو انہوں نے کیے ہیں یا ان کے تجزیے غلط ہوئے ہیں اس پہ آپ نے پروگرام کیے ہیں یا اس پہ آپ نے کمنٹ کیے ہیں. تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید جیسے آپ کہتے ہیں نا, جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی عمران ریاض خان جو فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے تو یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ ہے. تو ہمیں بھی شاید اب یہ لگتا ہے کہ آپ جو عمران ریاض خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ان پہ ایک دم جو ہے نا 9 مہینے کے ٹائم سپین میں آپ جو ہے وہ جہاں آج سے 10 مہینے پہلے عمران ریاض خان کی تعریفیں کر رہے تھے اب آپ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے. جہاں تک بات رہی کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اس بات پہ ابھی تک چپ کیوں ہے, میں اگین عمران ریاض خان کے اس طرز عمل کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی, آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی نے کہا کہ یہ ایک ذہنی مریض ہے اس لیے اس سے پیچھے چھڑاؤ, میں اس لیے اس کو بلاک کر رہا ہوں. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جی عمران ریاض خان ابھی تک چپ کیوں ہیں, تو میں نے ان کو میسج کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ جی آپ کے ساتھ جو ہے ایک بلاگ کرنا ہے اور میں آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے اور ابھی وہاں سے واپس نہیں آئے, تو ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان جب واپس آئیں گے اور وہ اقرار الحسن کی جو باتیں ہیں, جو ان کا چیلنج ہے اس کو کیسے قبول کرتے ہیں یا وہ اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. فی امان اللہ.